عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ صدر ذی وقار مسند صدارت پہ براجمان منصفین حضرات، میرے معزز سامعین، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک بین الانسانی مشن کی داستان ہے۔ وہ قرآن کے ابدی اصولوں کی تفسیر ہے جسے عمل کی زبان میں مرتب کیا گیا۔ وہ اس پیغام مقدس کی تکمیل ہے جس کی مشعل حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں روشن کرتے رہے۔ اللہ کے اس آخری رسول کا ظہور اس دور میں ہوا جب پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں دور وحشت چل رہا تھا، کہیں جنگ و جدل اور لوٹ مار کا دور دورہ تھا، کہیں شرک اور بت پرستی کی لعن و طور مدنیت کا ستیہ ناش کر رکھا تھا۔ ہر طرف انتشار تھا، انسان اور انسان کے درمیان تصادم تھا۔ شراب، زنا اور جوئے سے ترکیب پانے والی جاہلی ثقافت عروج پر تھی۔ قریش مکہ نے اپنی مشرکانہ اور بت پرستانہ مذہبیت کے ساتھ کابرہ کی مجاوری کا کاروبار چلا رکھا تھا۔ یہود نے کلامی اور فقہی مشاغافیوں کی دکانیں کھول رکھی تھی اور باقی عرب فکر کے لحاظ سے ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ سامعین گرامی قدر، دنیا کے اکثر حصوں میں طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا۔ نت نئے ٹکراؤ ہوتے، بار بار کشت و خون ہوتے، بغاوتیں اٹھتی، مذہبی طبقے خون ریزیاں کرتے۔ ان ہنگاموں کے درمیان انسان بحیثیت انسان بری طرح پامال ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی کوشش کر کے بھی زندگی کے ادنا ضروریات پوری کرنے پہ قادر نہ تھا۔ اسے مظالم کے گولوں میں پیلا جاتا، وہ تشدد کی خوفناک فضا میں صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تلخ احساسات رکھتا تھا مگر اسے ضمیر کی آزادی کسی ادنا درجے میں بھی حاصل نہ تھی۔ وہ ماحول کے ایسے آہنی قفس میں بند تھا جس میں سے کوئی روزن کسی طرف نہ کھلتا تھا۔ اس کے سامنے کسی امید افزا اعتقاد اور کسی فلسفے اور نظریے کا جگنو تک نہ چمکتا تھا۔ اس کی روح چیختی تھی مگر اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا اور کوئی مذہب اس کی دستگیری کرنے والا موجود نہ تھا، اس لیے کہ انبیاء کی تعلیمات تحریف کے غبار میں گم ہو چکی تھی اور جو شے مذہب کے عنوان سے باقی تھی اسے مذہبی طبقوں نے متاع کاروبار بنا دیا تھا۔ طائف اور مکہ کے مہاجروں نے سود کے جال کھلا رکھے تھے۔ غلام سازی کا منحوس ادارہ دھوم گڑیلے سے چل رہا تھا۔ حاصل کلام یہ کہ انسان خواہش پرستی کی ادنا سطح پہ گر کر درندوں اور چپائیوں کی شان سے جی رہا تھا۔ صدر ذی وقار، میرے معزز سامعین، یہ تھے وہ حالات جن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ترین تبدیلی کا پیغام دے کر یکا و تنہا اٹھتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے نیک اور حساس لوگ بکثرت پائے گئے جنہوں نے بدی سے نفرت کی مگر وہ بدی کا مقابلہ کرنے میں تیار نہ ہو سکے۔ اپنی جان کی سلامتی کی خاطر تمدن سے کنارہ کش ہو کر غاروں اور کوہوں میں پناہ گزین ہو کر راہب اور جوگی بنے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی نیا کو طوفانی موجوں میں ہچکولے کھاتے چھوڑ کر
اپنی جان بچانے کی فکر نہ کی، بلکہ بدی کے ہلاکت انگیز نظاموں سے ٹکرا کر پوری انسانیت کے لیے نجات کا راستہ کھولا، تمدن کی کشتی کی پتوار سنبھالی اور اسے ساحل مراد کی طرف رواں کر دیا۔ حضور آئے تو سر نے اپنی نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ آپ اس بات کو قبول